سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن نعمت افطار میں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عظیم لوگوں کے اخلاق اے آر وائی کیو ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ حسب معمول ہم آغاز کر رہے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور اس کے چند اشعار دیکھیے کہ کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، میں عاصی ہوں مجھے حیران رکھنا، میں عاصی ہوں مجھے حیران رکھنا، تیری رحمت فزوں تیرے غضب سے، تیری رحمت فزوں تیرے غضب سے، خدایا اس یقین کا مان رکھنا، فقط لا تقنطوا من رحمت اللہ، فقط لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے کتبے کا یہ عنوان رکھنا، اسے تخلیق مجھ سے کہہ رہی ہے، ہمیشہ حمد کا امکان رکھنا، سبحان اللہ۔ اور رہے حمد و ثنا کی یا لاباری، تر و تازہ میرا وجدان رکھنا، واہ واہ ڈاکٹر صاحب۔ ملا کر سرحد ارض حرم سے فضائے ارض پاکستان رکھنا، سبحان اللہ۔ سفر کا ایک پڑاؤ ہے یہ دنیا، یہاں پر کس لیے سامان رکھنا، آہا۔ برائے وقت آخر یہ دعا ہے، سلامت اس گھڑی ایمان رکھنا، آمین۔ برائے وقت آخر یہ دعا ہے، سلامت اس گھڑی ایمان رکھنا، سنا ہے یہ گھڑی مشکل بہت ہے، مراحل نزا کے آسان رکھنا، آمین۔ بنیں گے مر کے جب مہمان تیرے، تو اپنی شان کے شایان رکھنا، بنیں گے مر کے جب مہمان تیرے، تو اپنی شان کے شایان رکھنا، سبھی کچھ سونپ کر سرور اسی کو، ہمارا کام ہے ایقان رکھنا۔ کیا بات، سبحان۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، اے آر وائی کیو ٹی وی کے معروف پروگراموں کے میزبان اور ہمارے مہمان، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ آج پھر تشریف فرمائے ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سائیوال سے ممتاز، مقبول اور بہت خوشگلو ثناخواں جناب محمد رمضان ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ رفیق ضیاء صاحب کا نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کام ہے تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا، آپ نے
گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا میری گر سانس کی ڈوری درے زہرا سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا عادت نات بگانا گئے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اب نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا آپ نے۔ قاری صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا ٹاپک رہا پورا مہینہ، جی ڈاکٹر اور اس میں جو واقعات پیش آتے ہیں یا جو زندگی میں رہتے ہوئے کچھ معاملات سے گزرتا ہے انسان، تو اس میں پھر رویے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اخلاق کے کس معیار کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو عام طور پر جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی کامیابی پر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب، عمومی رویہ یہ ہے لوگوں کا۔ لیکن جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے اعلیٰ اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے ہاں کامیابی کے بعد ان کا بیہیویئر، ان کا کریکٹر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور ہمیں کس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ جو لوگ جن کو رب کائنات عظمت کے تاج عطا فرماتا ہے، وہ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے جن کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ رب کائنات جب انہیں فتح و کامیابی عطا فرماتا ہے تو اس کے باوجود رب کائنات ان کو جو کیا شان عطا فرماتا ہے، وہ پھر بھی لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور رب کائنات پھر ان کے بابت قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا نا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، انہیں معاف کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ یعنی یہ جو نور ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کا، کہ رب کائنات ان کے اندر یہ نور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جو اعلان سیدنا یوسف علیہ السلام تھا، وہی اعلان آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا سب کے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ حالانکہ بندہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور جب غصے کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہوئے۔ آپ دیکھیں جب فاتح مکہ بن کے آتے ہیں تو آپ کس انداز میں آتے ہیں؟ آپ کا سر نور جو ہے وہ اپنی سواری کے ساتھ لگا ہوا ہے، عاجزی کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ وہی مکہ جہاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، سرکار دو عالم جب جانے لگے مکہ سے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چابی دو، میں اندر اللہ کے گھر میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ کو چابی نہیں دوں گا، باقی سب کو دوں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا وہ کیا لمحہ ہوگا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام جب فاتح مکہ بن کے جلوہ گر ہوتے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جناب عثمان بن طلحہ جو تھرتھرا کے کام رہا میرے ساتھ کیا بنے گا, لیکن کریم آقا نہ صرف اس کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور اس وجہ سے دار اسلامی میں داخل ہو جاتا ہے, بلکہ کریم آقا فرماتے ہیں یہ چابی تیرے پاس رہے گی, تیری نسل میں رہے گی, سوائے ظالموں کے تجھے چابی کوئی چھین نہیں سکتا. تو کریم آقا علیہ السلام جب فاتح بن کے آئے تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا تھا, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج ملاحمت کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا نعرہ بدل دو, فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج مصطفیٰ کی رحمت کا دن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب, ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ تصنع کو, بناوٹ کو, دکھاوے کو, نمود و نمائش کو پریفر کرتے ہیں, لیکن عظیم لوگوں کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے تمام تر امور کے باوجود سادگی کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ ان دونوں کا جو کنٹرڈکشن ہے دونوں میں, تصنع میں اور سادگی میں, اس حوالے سے عظیم لوگوں کا اخلاق اور کردار کیسا رہا اور ہمیں کیسے اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ سادگی جو ہے وہ دین اسلام کا ترائے امتیاز ہے. زندگی کے تمام معاملات میں دین ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے. ٹھیک. اسراف سے بچنے کا, فضول خرچی سے بچنے کا, یہاں تک کہ اگر آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کے وقت بھی بیجا پانی کا اسراف کرنا دین اس کو پسند نہیں فرماتا. صحیح. ہر معاملے کے اندر اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے. بے شک. اس امانت کے بارے میں کل قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا. مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جو کچھ بھی اللہ کا ہے. تو ایک تو اس کے پیچھے ایک بنیادی فلسفہ اور حکمت یہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سادگی کے حوالے سے اور تصنع کے حوالے سے, یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. بناوٹ کو پسند نہیں کیا جاتا. بناوٹ کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ بناوٹ کے اندر ریاکاری کا عنصر شامل ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور دین جو ہے وہ ریاکاری کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کے پیارے رسول نے تو ریاکاری کو شرک اصغر کا نام دیا ہے. صحیح. خواہ وہ عبادات ہوں, خواہ وہ معاملات ہوں, ہر حوالے سے ہمیں ان میں اپنے آپ کو جناب پاک و صاف رکھنا چاہیے, کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. بالکل. اور نیت کے اندر اخلاص کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح. اگر بناوٹ ہو, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ لیجئے, صحابہ اکرام کو, اہل بیت اعظام کو, اولیاء اعظام کو, ان کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہے وہ ان کی سادگی کی مثالیں اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے ہیں. لیکن دیکھا جائے نا, گاندھی کی مثال ہے, گاندھی اپنے لوگوں سے بیان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے سادگی کا درس حاصل کرنا ہو تو جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق سے حاصل کرنا. سبحان اللہ. تو میں نے یہ عرض کیا کہ سادگی جو ہے وہ دین اسلام کا ترائے امتیاز ہے. ٹھیک. ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنائیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں. ان کا سادہ طرز زندگی ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول, تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ سادگی پر مبنی ہے. کسی معاملے کے اندر بھی انہوں نے تصنع سے کام نہیں لیا. یہاں تک کہ اگر قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے, غیر مسلم بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ بناوٹ کے اصولوں پر عمل نہیں کیا کرتے. صحیح. بلکہ آپ سادگی اور سچائی کے اصولوں کے اوپر عمل. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مروت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک, اخوت پیدا ہوتی ہے, ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. در حقیقت یہی وہ جذبات ہیں اور یہی وہ دین کے عملی تقاضے ہیں جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. علامہ صاحب, یہ جو آپس کے معاملات میں کمپرومائز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. واپس آپ کے بریک کا وقت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور مصلحت پسندی کیا ہوتی ہے, کمپرومائز کتنا ضروری ہے زندگی میں, اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, عظیم لوگوں کے اخلاق اور کچھ عمومی رویوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو طول دے دیتے ہیں اور اپنے رشتوں کو, اپنے تعلقات کو, اپنے معاملات میں بگاڑ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم چھوٹا سا ایک کمپرومائز کر کے, ایک قدم سٹیپ بیک کر کے اس معاملے سے نکل سکتے ہیں, یا اس معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس مصلحت سے کام نہیں لیتے, اس کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں آتے, بلکہ ہر صورت میں معاملے کی بگاڑ تک جاتے ہیں. جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں, کمپرومائز زندگی میں کتنا ضروری ہے
اور بڑے لوگ کس طرح سے مصلحت کے ساتھ معاملات کو دور اندیشی کے ساتھ دیکھتے رہے، ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ جی ماشاء اللہ محترم جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ نے اشاعت دین کے لیے خدمت دین کا موقع دیا، اس پہ شکریہ۔ اور مصلحت پسندی کے حوالے سے یہ دین کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک یہی روش رہی ہے سلف و صالحین کی کہ کمپرومائز، ورنہ اگر ون سائیڈڈ کوئی بھی کام ہو جائے تو رزلٹ جو ہے وہ برعکس نکل سکتا ہے۔ ٹھیک۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص تشریف لاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شرط پہ ایمان میں داخل فرما لیجئے کہ میں 2 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 3 نمازیں پڑھ لیا کروں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 پڑھوں گا، بعض میں 3 پڑھ لوں گا، ٹھیک، 2 نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو مجھے دار اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل کائنات ہیں، آپ نے اس شرط پہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ یہ ایک مصلحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہی شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ 3 نمازوں سے 5 نمازوں کی طرف ان کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہو گئی۔ ٹھیک۔ ایسے ہی بڑا عظیم ایک واقعہ رونما ہوا کہ جب عبداللہ بن ابی سلول کی نماز جنازہ کا معاملہ پیش آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت جنازے کو پڑھا دیا۔ ٹھیک۔ اور مفسرین نے اس پہ لکھا کہ 7 مصلحتیں یہاں کار فرما ہوئیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے عبداللہ بن ابی سلول نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عمرہ ایک دفعہ چھوڑ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس نے لبیک کہا، تو آقا علیہ السلام نے اس کے پیش نظر۔ اور دوسرا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جب وہ غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ ابن عباس شہید ہوئے تو کفن کی ضرورت پڑی تو قمیض اسی شخص نے دی تھی، تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے آقا علیہ السلام نے مصلحتاً اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ پھر محبوب آپ کے در اقدس پہ کوئی سائل آ جائے تو آپ نے اس کو منع نہیں کرنا۔ ٹھیک۔ اور چوتھی یہ کہ آقا علیہ السلام نے عمدۃ القاری میں جو علامہ عینی علیہ رحمہ نے لکھا کہ آقا علیہ السلام نے اس مصلحت کے تحت جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی کہ اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگ ایمان لائیں۔ اور ہوا پھر ایسا کہ 1000 لوگ اس کے قبیلے کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ ٹھیک۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی مصلحت تھی، دور اندیشی تھی، جس کی وجہ سے ایک رزلٹ سامنے آیا کہ 1000 لوگ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، ضد کرنا کسی بھی معاملے میں بہت ایک ہٹ دھرمی سے کام لینا اور کہنا کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے میں اس بات کے اوپر ہی اڑ گیا ہوں، یا کسی بات کو اپنی ضد بنا لینا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، تو یہ بھی رذائل اخلاق میں سے آتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اپنی اس عادت کے اوپر قابو پانے کے لیے اپنی شخصیت کے اندر یہ پیدا کیا وصف کو، وہ ضدی پن جو ہے ان کے اندر، ان کے مزاج میں موجود نہیں تھا۔ ہمارے اندر عمومی طور پہ موجود ہوتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی سی بات کو انا کا اور ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس سے مسائل بھی بگڑتے ہیں، رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور چیزیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ دیکھیں، جو ضد اور ہٹ درمی ہے نا، اس سے بندہ ایمان کے نور سے بھی فارغ ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے، اگر بندہ اس کے اندر مبتلا رہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کریم آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں قرآن پاک پڑھتے تو یہ ابو جہل اور دیگر اس کا جتنا ٹولہ تھا رات کو تاریکی میں سرکار کی بارگاہ میں یہ اس خلوت میں آ کے چھپ جاتے، قرآن پاک سنتے تھے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ یہ نبی سچا ہے؟ تو یہاں تک وہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد میں شک ہو سکتا ہے وہ حلالی ہے یا حرامی ہے،
لیکن یہ نبی برحق ہے، تو ہٹ درمی اور ضد اتنی تھی کہ کہا جی ہم اس لیے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے کہ ہماری جو چودراہٹ ہے ختم ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے اب دیکھیں ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا یمن سے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آپ آئیں، یہ تو جادوگر ہے بہت بڑے. تو انہوں نے آ کے کہا جی میں ایسا ان سے سوال کروں گا، جادو تو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا. ابو جہل نے اس کو مدعو کیا. تو اس نے حبیب یمنی نے جب کہا کہ آپ اگر واقعی سچے نبی ہیں تو یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دو ٹکڑے کر دیں گے. تو وہ کہنے لگا جی رات ہوگی تو میں آ جاؤں گا رات کو. اور ڈاکٹر صاحب کمال کی بات ہے یہ دن کو یہ شخص آیا تھا، تو وہ کہنے لگا جی میں رات کو آ جاؤں گا اور پھر رات کو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھانے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات بڑی ابھی دور ہے، ہم ابھی چاند کو طلب کر لیتے ہیں. یہ واقعہ دن کا ہے، یہ رات کا نہیں ہے. سرکار دو عالم نے دن کو طلب کیا، چاند کو بلایا، میرے آقا نے اشارہ کیا، اس کے دو ٹکڑے بھی کیے اور جوڑا بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور بھی بہت سے معاملے تھے، ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، وہ بھی اللہ پاک نے اسے بھی شفا عطا فرما دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوراً دار اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن ہٹ درمی اور ضد ایسی تھی ابو جہل اور اس کی پارٹی کی، وہ پھر بھی دار اسلام میں داخل نہ ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے تو ایک شخص کھانا تناول فرما رہا تھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا تناول کر رہا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرو، یہ شیطانی عمل ہے، کوئی مجبوری ہو تو الگ معاملہ ہے. تو اس نے ہٹ درمی تھی آگے، اس نے کہا جی میں تو جی یہ میرا دوسرا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. اس نے سرکار کو یہ کہا میرا دوسرا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو جائے. تو پھر ایسا ہی ہو گیا، پھر اس کا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب نہیں اٹھ سکا. تو ہٹ درمی کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تکبر مفتی صاحب بہت امپورٹنٹ پہلو ہے انتزاعی اخلاق میں سے، کہ یہ زیب نہیں دیتا انسان کو کہ کس بات پر وہ تکبر کرے. اتنا انسان جو ہے وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اور اگر اس کی تربیت نہ ہو تو وہ اتنا ہی متکبر بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو کتنا ضروری ہے اس سے بچنا، اور ہمارے جو عظیم لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کس طرح اس سے بچتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور دل کو لگنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر بھی ہے. ٹھیک. آپ اندازہ لگا لیجئے تکبر کی وجہ سے جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. یعنی دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے پورا جسم کمزور ہو جائے گا، روح جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، بندہ جو ہے وہ دولت ایمانی سے محروم ہو جائے گا. اور دین اس بات کو پسند نہیں فرماتا. قرآن عزیز کے اندر اس بات کو اجاگر کیا گیا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. اصل سوال یہ ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا. صحیح. یعنی دوسروں کو اپنے تئیں حقیر سمجھنا، جبکہ یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر. در حقیقت یہی وہ تعلیم ہے کہ جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تکبر سے اپنے آپ کو بچانا در حقیقت اپنے ایمان کو محفوظ بنانا ہے. بالکل ٹھیک. اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، آج کے زمانے میں لوگ اس بات کا بڑا وویلا مچاتے ہیں کہ جناب ہمیں فلاں طرح کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، فلاں طرح کی بیماری لاحق ہو گئی ہے. تو ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ یہ ہے عاجزی اختیار کی جائے. جس طرح کہ قبلہ قاری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے حرم پاک میں داخل سبحان اللہ، آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہی طرز عمل ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. رمضان ناصر صاحب تشریف فرما ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ جناب عطا فرمائیے. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا،
اور جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا۔ اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ اور قدم قدم پہ لگا گئے تجلیوں کا ہجوم، قدم قدم پہ لگا گئے تجلیوں کا ہجوم، ذرا سنبھل کے قدم کوئے یار میرے رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب رمضان ناصر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے کلاموں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضور کے ذکر کی یہ جو توفیق ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ممتاز ثنا خواہ محمد سکندر قادری اور محمد بہادر قادری۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ دونوں کو، اور ابھی انشاءاللہ آخر میں آپ سے کلام لیتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اوورآل جو آج ہم نے گفتگو کی تکبر کے حوالے سے، مصلحت پسندی کے حوالے سے، کمپرومائز کے حوالے سے، تصنع اور بناوٹ کے حوالے سے، تکبر کے حوالے سے، تو اوورآل یہ جتنے بھی رذائل اخلاق ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ اس پہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اتم ہستی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح آپ نے مصلحت کے ساتھ تکبر سے بچتے ہوئے حکومت کی، اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، تو اماں جان فرماتی ہیں کہ کیا پوچھتے ہو، کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، فارغ ہوتے تو میرے ساتھ آٹا کے معاملہ میں اور دیگر جھاڑو کے حوالے سے اور دیگر بھی معاملات میں میرے ساتھ معاونت کیا کرتے۔ اور اگر ہم دیکھیں سلف و صالحین کی سیرت کو، تو جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عید قریب ہے اور گھر میں آپ پے بھی لے چکے ہیں مہینے کی، تو بیوی بچے کپڑوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو آپ کا مشورہ دیتے ہیں آپ کی زوجہ آپ کو کہ آپ اگلے ماہ کی پے ایڈوانس لے آئیں اور عید ہم کر لیں۔ جب جاتے ہیں تو وہاں آپ کا خزانچی جو ہے اس وقت کا وزیر خزانہ جو بنا،
آپ گورنر وقت ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ بھی اس طرح عید قریب ہے تو مجھے ایڈوانس پے دے دی جائے، تو وزیر خزانہ جو جواب دیتا ہے وہ دل ہلا دینے والا کہ یا حضرت آپ پے تو لے رہے ہیں، اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے پتہ ہے آپ کو نہیں، اگر موت آ گئی تو اپنی اولاد کو مقروض چھوڑیں گے، تو پہلے جو آپ کے پاس لباس ہیں اس پہ اکتفا کر لیں، تو آپ واپس آ گئے۔ تو یہ جو ہمارے سلف و صالحین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا انداز، جن کا کریئر ہمارے لیے مشل راہ ہے، ٹھیک، کہ انہوں نے گھر میں پرانے کپڑے ہوئے جو پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر پھر آپ نے گزارا کیا۔ اور مفتی اکمل صاحب سے ایک دفعہ سوال ہوا نا کہ جنت میں جانے کا وظیفہ، لوگ رزق کا وظیفہ پوچھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، تو جنت میں جانے کا وظیفہ کیا ہے؟ تو بڑا پیارا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کا وظیفہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنا، ٹھیک، کہ جب نالج آ جائے گا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہاں کون سا برا کام ہے اس کو چھوڑنا ہے، کون سا کام افضل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو علم جو ہے یہ ساری چیزوں کی جان۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب آج کی ساری گفتگو کا حاصل اور کرکس جو ہے اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات جو ہے نا جی، آخری سوال جو آپ نے فرمایا تھا تکبر کے حوالے سے، اللہ جل مجدہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جی، صراحی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو جاتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی آپ دیکھیں عاجزی انکساری۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے فرمایا حبیب اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور آپ کے ساتھ چلیں، سونا اور چاندی بن کے چلیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اب کریم آقا کا انداز دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کا شان نبوت میں دیکھا کہ آپ ایک چٹائی ہے اور چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں اور روٹی کے سخت ٹکڑے ہیں اور پانی میں بھگو کے تناول کر رہے ہیں، تو وہ رو پڑے، یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کا یہ حال؟ تو فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ وہ دنیا کے مزے لوٹے، ہم جنت کے مزے لوٹے۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ عاجزی کتنی اللہ کو پسند ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا شب معراج، تو رب نے پوچھا تھا حبیب تو میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو عرض کی مالک وہ لے کے آئے ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کیا بات، میرے پاس نہیں ہے؟ کہا مالک عاجزی لے کے آئے ہوں، التحیات للہ والصلوات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں ابھی اوورآل، اور مصلحت کے حوالے سے بھی آپ ابھی بریک میں ایک ذکر کر رہے تھے، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیجئے، کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں تھا؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رذائل اخلاق ہیں، جس طرح کے اترانا، اس کے بجائے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک، تصنع، اس کے بجائے سادگی کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کبر ہے، کبر کے اندر دیکھا جائے احترام انسانیت، ان چیزوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ محاسن اخلاق ہیں جو نہ صرف ہمیں ظاہری طور پر پاک و صاف بناتے ہیں مہذب، بلکہ جسمانی روحانی طور پر بھی ہمیں مہذب بناتے، تہذیب یافتہ۔ مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ مہذب ہونا چاہیے ہر حوالے سے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ مصلحت پسندی جو ہے نا آج کے دور میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، لوگ اسے خود غرضی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی خود غرضی سے پاک ہونے چاہیے سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ المختصر جب آپ علم کے اصول کے لیے بغداد جا رہے تھے، وہ ڈاکو نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، وہاں پر لوگوں کا ساز و سامان لوٹا گیا، ڈاکو آپ کے پاس ہے اور پوچھنے لگا آپ کے پاس کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو بچا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مال کو بچانا پسند نہیں کیا، بلکہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھا۔ اس اجتماعی مفاد کے پیش نظر صلہ کیا ملا؟ ڈاکوؤں کو سردار توبہ طائب ہو گیا، پورا قافلہ جو ہے نا ڈاکوؤں کا وہ توبہ طائب ہو گیا، لوگوں کو ان کا ملا ہوا ساز و سامان واپس ملی۔ ٹھیک، کس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور محمد سکندر قادری اور محمد بہادر قادری آپ کا شکریہ۔ آپ سے بھی ہم کلام لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ ہے، اور اگر کل عید ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے تمام اسکالرز کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، ARYQ-TV لاہور سینٹر کے اس پروگرام کی تمام ٹیم کی طرف سے، پوری دنیا کے ARYQ-TV کے ناظرین کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور اگر کل روزہ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن ہم اپنی عیدی کی درخواست حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، اور جتنے وہاں پہ حاضر ہیں اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری یہ گزارش بھی اس پروگرام میں آپ سب کو
پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں کہ ایک چشم التفات کی عیدی عطا کریں، ایک چشم التفات کی عیدی عطا کریں، واہ اپنی نوازشات کی عیدی عطا کریں، جن میں حضور آپ کی سیرت کا عکس ہو، مجھ کو بھی ان صفات کی عیدی عطا کریں۔ انسانیت ہے آج بھی زخموں سے چور چور، اب امن کائنات کی عیدی عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ ہم سے ہر ایک کام بگڑتا ہی جائے ہے، حسن معاملات کی عیدی عطا کریں۔ جو آپ کی نگاہ کی ٹھنڈک ہے یا نبی، پابندی صلاۃ کی عیدی عطا کریں۔ گزرے حضور آپ کے در پر ماہ سیام، طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں۔ اللہ اکبر۔ کچھ یوں سنوار دیجئے میرا لہجہ سخن، کچھ یوں سنوار دیجئے میرا لہجہ سخن، فن کو نئی جہاد کی عیدی عطا کریں۔ واہ واہ واہ۔ سرور کی مغفرت کی سند ہو جو حشر میں، ایسی بس ایک نعت کی عیدی عطا کریں۔ بہت خوب۔ اپنی نوازشات کی عیدی عطا کریں۔ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگر روزہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، ورنہ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت ایڈوانس عید مبارک کلام شامل کرتے ہیں محمد سکندر قادری اور بہادر قادری صاحب۔ رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، اج چٹھیاں مدینیوں آیاں نہیں، نت ہجر دے پانبڑ ساڑن پہ، وصلاں دیاں بدلیاں چھایاں نہیں، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا تھا کیڑا جے چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا تھا کیڑا اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے، اساں ہور کسے سنگ لایا نہیں، رت لنگ گئی پھر بہاراں دی، کی پل ہو گئی
مومنوں کے دل کا اجالا شان